آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے جاری ہیں۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں بشمول فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ آپریشن غضب للحق کامیابی سے جاری ہے اور پاک افواج کو افغانستان میں کامیاب فضائی حملے کیے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ پاک افواج نے 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں بشمول فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے اور قندھار میں تراوو دہشت گرد کیمپ کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ مؤثر فضائی کارروائیوں کے دوران قندھار میں ایئر فیلڈ کے آئل سٹوریج سائٹ اور اس سے ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور فضائی حملہ صوبہ پکتیا میں شیرناؤ دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا گیا اور جو آپریشن غضب للحق ہے اس کے تحت یہ کارروائیاں جاری ہیں جو کہ اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ ٹھیک ہے غزالہ نورین، آپ کا بہت شکریہ۔ آبنائے ہرمز کو لے کر بھارتی دوگلا پن بے نقاب، بیک وقت ایران اور امریکہ سے رعایت لینے کی کوشش۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے دوران آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر بھارت کا منافقانہ رویہ عیاں ہو گیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بھارتی اور ایرانی وزرائے خارجہ کے درمیان گفتگو میں امریکہ کی ایران پر جارحیت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی موقف کے مطابق خطے میں پیداوار ہونے والی کشیدگی اور درپیش خطرات کے پیچھے امریکی پالیسیوں کا کردار نمایاں ہے۔ اسی رابطے کے دوران بھارتی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے بھارت کو تیل بردار جہاز آبنائے ہرمز سے گزارنے کی اجازت بھی دی۔ ایران کے ایک بیرونی ذرائع نے اس قسم کے کسی باضابطہ معاہدے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ آبنائے ہرمز کو لے کر بھارتی دوگلا پن بے نقاب ہو چکا ہے۔ بات کر لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف غزالہ نورین سے۔ غزالہ، مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے دوران آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل کے معاملے پر بھارت کا منافقانہ رویہ عیاں ہو گیا ہے۔ خبر رساں ادارہ ہے رائٹرز، جس کے مطابق بھارتی اور ایرانی وزرائے خارجہ کے مابین گفتگو میں امریکہ کی ایران پر جارحیت کو تحقیق کا نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی موقف کے مطابق خطے میں پیدا ہونے والی کشیدگی اور درپیش خطرات کے پیچھے امریکی پالیسیوں کا کردار نمایاں ہے۔ اسی رابطے کے دوران بھارتی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ ایران نے بھارت کو تیل بردار جہاز آبنائے ہرمز سے گزارنے کی اجازت بھی دی۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ ایران کے ایک بیرونی ذرائع نے اس قسم کے کسی باضابطہ معاہدے کی تصدیق نہیں کی، جس سے اس معاملے پر ابہام برقرار ہے اور یہ صورتحال بھارت کی سفارتی پالیسی کے ایک متضاد پہلو کو بھی سامنے لاتی ہے۔ اس حوالے سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف بھارت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، جبکہ دوسری طرف اپنے مفادات کے لیے ایران کے امریکہ مخالف بیانیے کا حامی نظر آتا ہے۔ ماضی میں بھی امریکی دباؤ پر بھارت نے چابہار سے اپنی کمپنی واپس بلا لی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کا ایران سے بین الاقوامی گزرگاہ سے گزرنے کے لیے ایران سے اجازت مانگنا اس کی خود مختاری کے دعوے کو کھوکھلا کرتی ہے اور بھارت کی خارجہ پالیسی کے مسلسل بدلتے ہوئے موقف پر سوالات جنم لے رہے ہیں۔ 2 ہفتوں سے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بھاری بمباری بھی ایرانی حکومت اور عوام کو متزلزل نہ کر سکی۔ ایرانی حکومت کے گرنے کا کوئی امکان نہیں، امریکی خفیہ اداروں اور اسرائیلی حکام نے تسلیم کر لیا۔ برطانوی خبر ایجنسی کی خصوصی رپورٹ کے مطابق 28 فروری کو سپریم لیڈر علی خامنئی کی شہادت کے باوجود مذہبی قیادت متحد ہے۔ سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کا عوام پر کنٹرول برقرار ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق رواں جنگ سے ایرانی حکومت گرنے کی کوئی ضمانت نہیں۔ صورتحال اتنی غیر یقینی ہے کہ کچھ پیشگوئی کرنا ممکن نہیں رہا۔